السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم مختصر طور پر خطیب کی کوالٹیز اور خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔ توجہ رہے، خطابت کا اطلاق اوریٹر پر ہوتا ہے جو زبان کی معراج اور بیان کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد تقریر ہی ہے جو زبان کی صناعت اور بیان کی بداہت ہے۔ خطیب میں تخلیقی جوہر ہوتا ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے، جس طرح کہتا ہے اور جس گہرائی و گیرائی سے بولتا ہے، ایک جادو کی طرح دماغ و دل مبہوت و مسحور ہو جاتے ہیں۔ اس کے الفاظ و معنی وہی ہوتے ہیں جو زبان کا خزینہ اور لغت کا سفینہ ہے۔ اسی لیے جامعۃ النجف کراچی میں ہمارے ایک استاد محترم مولانا مرید کاظم نے یہ جملہ کہا تھا کہ خطابت جادو کا نام ہے۔ جب انسان خطابت کرتا ہے تو دماغ اور دل مسحور و مبہوت ہو جاتے ہیں۔ ان کا حسن یہی ہے کہ خطیب بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دماغوں سے اٹھا کر دلوں میں اتار رہا ہے۔ عوام محسوس کرتے ہیں کہ گم شدہ متاع مل رہی ہے اور وہ ان جواہر پاروں سے دامن بھر رہے ہیں جن کی تلاش میں تھے۔ خطیب کا اجتماعی تاثر عطیہ الہی ہے۔ یہ الفاظ در و بس کی رو میں ذہنوں پر اس طرح بیٹھتے چلے جاتے ہیں جس طرح ایشیائی غزل سرا میں سرمگی نگاہوں کے ڈورے شاعرانہ طبیعتوں میں گھپ جاتے ہیں۔ مقرر اسپیکر کی حیثیت خیالات و جذبات کے سفیر کی ہے۔ وہ اپنے فن کو وہبی و اکتسابی خصوصیتوں کے امتزاج سے پیش کرتا ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو اچھالتا اور اجالتا ہے۔ جس کی طلب ہے اس کی تصویر کھینچتا ہے۔ وہ طبیعتوں کو تیار کرتا ہے، دماغوں کو آواز دیتا ہے، دلوں کو گرماتا ہے اور قدموں کو دوڑاتا ہے۔ گویا خطیب اپنے فن کی مملکت کا شہریار ہے کہ ذہنوں پر فرمان روائی کرتا ہے اور مقرر میں قدائے عوام کا پیر مغاں ہے جس کے پیمانوں کی گردش تشنہ گاموں کی پیاس بجھاتی ہے۔ آج خطیب و مقرر دونوں کا رشتہ پبلک و پالیٹکس سے ہے۔ وہ خطابت کی حد تک ہر موضوع بول سکتے اور اپنے فن کی بدولت ہر فضا میں اڑ لیتے ہیں، لیکن فی زمان ہی ان کا اصل میدان عوام و سیاست ہے۔ جب انسان سیاسی نہیں تھا تو خطابت کا میدان دوسرا تھا۔ تب مذہبیات و عمرانیات خطبہ کا مضمون و موضوع تھے۔ خطیب و مذہب میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تب مذہبیات و عمرانیات خطبہ کا مضمون و موضوع تھے اور خطیب و مذہب میں چولی دامن کا ساتھ تھا۔ لیکن اب تقریبات موضوعات کی رعایت سے تقسیم ہو چکے ہیں۔ جو لوگ مذہب پر بولتے انہیں واعظ کہتے ہیں، جو ذاکری کرتے انہیں ذاکر کہتے ہیں۔ بعض رعایتوں سے انہیں خطیب بھی کہا جاتا ہے، مثلا خطیب اسلام، خطیب اہل بیت وغیرہ، لیکن ان کے لیے واعظ و ذاکر ہی کے لفظ جامع و موضوع ہے۔ ان کا سرمایہ گفتار خطیبانہ خصوصیتوں کی بعض اداؤں کے ساتھ اکتسابی ہوتا ہے۔ وہ کتابوں کی زبان میں کتابوں سے بولتے ہیں۔ واعظ قرآن و حدیث، تاریخ و سیرت اور شریعت و طریقت کا داستان گو ہے۔ اس کی دولت جتنی بٹتی اتنی بڑھتی ہے کہ موضوع اور مباحث عمر بھر ساتھ دے سکتے ہیں۔ مطالعہ، مشق، حافظہ، زبان اور اسلوب اس کی خطابت کے عناصر خمسہ ہیں۔ توجہ فرمائیں، خطابت کے عناصر خمسہ جن کے ذریعے سے خطابت بنتی ہے، تفصیل سے ہم آگے اور بھی بتائیں گے، مگر اہم خطابت کے عناصر خمسہ 5 ہیں: مطالعہ، مشق، حافظہ، زبان، اسلوب۔ واعظوں ہی میں مناظر شمار ہوتے ہیں، لیکن ایک واعظ اور ایک مناظر میں وہی فرق ہے جو ایک افسانہ نگار اور ایک مقالہ نگار میں ہوتا ہے۔ اب جو افسانہ نگاری اور مقالہ نگاری کو سمجھتا ہے وہی سمجھ پائے گا اس مثال کو۔ خطیب، مقرر اور واعظ کے علاوہ کچھ لوگ یا اکثر لوگ محض لسانی ہوتے ہیں، زبانی ہوتے ہیں۔ ان کا انحصار الفاظ کی روانی و طغیانی پر ہوتا ہے۔ اس طرح کئی لوگ محض گفتگو طراز کنورسیشنسٹ ہوتے ہیں۔
ان کے متعلق بعض حلقوں کو خطیب و مقرر ہونے کا ذہنی مغالطہ ہوتا ہے اور وہ حلقہ 11 میں خطابت کا سایہ ڈال لیتے ہیں، لیکن ان کا فن مکالمت کا ہے، خطابت کا نہیں۔ وہ مجموعوں کے نہیں، محفلوں کے ہوتے ہیں۔ البتہ ایک گفتگو طراز کنورسیشنسٹ اور ایک باتونی ٹالکر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ گفتگو طراز اپنے مطالعے و مشاہدے و علم و تجربے کے تحت عمومی و خصوصی مکالمت کرتا ہے، لیکن باتونی الفاظ کے غبارے اور آواز کے کوے اڑاتا ہے۔ وہ ایک پتنگ باب الفاظ دیگر چرب زبان ہے، اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، مقراضی کی طرح کاٹتی ہے۔ اس صف میں بعض دوسرے لوگ بھی ضمناً شریک کیے جاتے ہیں، مثلا یونیورسٹیوں کے بعض استاد و عدالت عالیہ کے وکلاء، لیکن وہ ایک مقدس و مؤقر پیشے کے نمائندے ہیں، وہ خطیب نہیں ہوتے۔ اس زمانے کے علوم و فنون نے خطابت میں وسعت و تنوع ضرور پیدا کیے ہیں، لیکن ایک فن کی حیثیت میں خطابت وہی ہے جو کبھی تھی اور وہی رہے گی جو آج ہے۔ اس کا تعلق انسان کی عالمگیر سچائیوں سے ہے اور اپنے احوال و خصائص کے اعتبار سے پہاڑوں اور سمندروں کی ہم عمر ہے۔ خطابت ایک ایسی سچائی ہے جو کائنات کے کسی بھی گوشے کونے میں چلے جائیں، اس کی وہی حقیقت ہے جو زمانے ماضی میں تھی، آج بھی وہی حقیقت ہے۔ خطابت انسانی عالمگیر سچائیوں میں سے ایک سچائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔